مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ دوسروں سے حساب مانگنے والے سابق چیئرمین نیب اپنے اثاثے عوام کے سامنے رکھیں۔ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے احتساب کے دعوے کرنے والوں کی حقیقت کیا ہے۔ تیل کی قیمتیں ایک نظام کے تحت کم اور زیادہ ہوتی ہیں، کسی کے بیانیے پر کم نہیں ہوتی۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ جو پرانے نیب کے چیئرمین ہیں، میں نے ان کو پہلے دن بھی جب وہ چیئرمین تھے اس وقت بھی کہا تھا، جب جانے لگے اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ اپنے اثاثے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں، تاکہ اس ملک کے عوام کو پتہ چلے کہ وہ آدمی جو دوسروں پر جھوٹے مقدمے بناتا رہا اس کی اپنی حقیقت کیا ہے۔ عمران خان، ہم تو 1100 ارب کی بات کر رہے ہیں نا، اپنے 150 کروڑ کا حساب دے دے جو اس کو دوسرے ملک کے شہریوں اور کمپنیوں نے دیے ہیں اس ملک میں سیاست کرنے کے لیے، اس کا حساب دے دے۔ ہم تو عدالتوں میں ہیں۔ تیل کی قیمت جو ہے یہ اوگرا کا نظام ہے، دنیا کی قیمتوں کا نظام ہے، یہ کسی بیانیے پر تبدیل نہیں ہوتی۔ تیل کی قیمت عالمی منڈی کے مطابق اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اس بات کا ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اس میں جو رول ہم ادا کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں، اور اس دفعہ اگر وہ رول نہ ادا کیا جاتا تو تیل کی پٹرول کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے آمدنی اور اخراجات میں توازن پیدا کرنا ضروری ہے۔ کوشش ہے خسارے کو 4000 ارب روپے تک لایا جائے۔ حکومتوں نے بیرونی قرض لیا لیکن اس کا درست استعمال نہیں کیا۔ ہم نے بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے قرض لیا۔ برآمدات بڑھانے سے ہی معاشی مسائل حل ہوں گے۔ وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ کوشش ہے کہ 4000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا۔ اب 4000 ارب روپے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس نہیں ہے تو 4000 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ تو 4000 ارب روپے آپ دوسرے دیگر ممالک سے بورو کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے ایکچولی دنیا سے بورو ضرور کیا ہے لیکن اس کو پروڈکٹیو یوز میں نہیں ڈالا ہے، اور بورو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ پہلے بجٹ ڈیفیسٹ کرتے ہو، بجٹ ڈیفیسٹ کرتے ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ بیسک اکنامک ایکویشن ہے۔ انلیس کہ بیہیویئر چینج ہو جائے لوگوں کا اور سیونگز بڑھ جائیں، اب یہ جب بھی آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کریں گے تو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کریں گے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ضرور ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ممنوعہ فنڈنگ کیس کا یہ معاملہ ہے۔ اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی کی اپیل میں فریق بننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اکبر ایس بابر نے اپیل میں فریق بننے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ ہائی کورٹ کا لارجر بینچ پی ٹی آئی کی اپیل پر کل سماعت کرے گا۔ آپ کو اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا بینچ کل سماعت کرے گا۔ تو آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ممنوعہ فنڈنگ کیس کا یہ معاملہ ہے، اور اس حوالے سے اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی کی اپیل میں فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ اکبر ایس بابر نے اپیل میں فریق بننے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے، اور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ پی ٹی آئی کی اپیل پر کل سماعت کرے گا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ممنوعہ فنڈنگ کیس کا یہ معاملہ ہے۔ اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی کی اپیل میں فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات جانیں گے۔ قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر، بتائیے گا اس تمام تر صورتحال سے متعلق۔ ایف آئی اے نے جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کے جو تمام معاملات تھے اب اس میں تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابتدائی طور پر ایک خط جو تھا وہ لکھا گیا تھا عمران خان جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور اسد عمر جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کو، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو نشاندہی کی گئی ہے کہ اتنے اکاؤنٹس جو ہیں ان میں سے یہ فنڈنگ کی گئی ہے، اس حوالے سے تمام تفصیلات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں، لیکن اس کے لیے 14 دن کا وقت درکار تھا۔ اس کے بعد اب ایف آئی اے نے دوسرے مرحلے میں یہ تمام تفصیلات حاصل کرنے کے لیے فورن آفس کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے این سی اے جو نیشنل کرائم ایجنسی یو کے ہے، جبکہ ایف بی آئی امریکہ کے ساتھ، تاکہ وہاں پر ان تمام اکاؤنٹس کی تفصیلات جو فراہم کی گئی تھیں الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کی حوالے سے تمام تفصیلات حاصل کی جا سکے، کیونکہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کو آگے بڑھانے کے لیے اس ایف آئی اے پہلے تحقیقات کا عمل مکمل کرے گی، اس کے بعد باضابطہ طور پر مقدمات جو ہیں وہ درج کرے گی۔ تو اس حوالے سے جتنی بھی فنڈنگ کی گئی ایف آئی اے کو، اس فنڈنگ کے لیے جو ذرائع استعمال کیے گئے، وہ جن ممالک سے استعمال کیے گیا، چاہے وہ یو ایس اے سے ہو، یو کے سے ہو، کینیڈا سے ہو، ان میں سے جو بینک اکاؤنٹس ملے اور وہ کس طرح یہاں پر پہنچے، اس حوالے سے تمام تفصیلات جو ہیں وہ طلب کی جائیں گی۔ اس سے قبل جو ہے ایف آئی اے نے تمام تفصیلات کے لیے نہ صرف اپنے تمام زونز جو ہیں پاکستان کے اندر ان کو لکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جب فنڈنگ ہوئی ان سے کیا
کیا کیا اثاثے خریدے گئے اس کے حوالے سے تمام تفصیلات جو ہے وہ بھی اکٹھی کی جائیں، جبکہ دوسری جانب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان ان کو اور جو جنرل سیکرٹری اسد عمر ان کو ایک خط لکھا گیا جس میں یہ تفصیلات جو ہے وہ مانگی گئی ہیں جو الیکشن کمیشن کے اس فیصلے میں کی گئی ہیں۔ جی اور اب آپ کو بتائیں گے کہ شہباز گل دوبارہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے ہوں گے یا نہیں۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے پولیس نظر ثانی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جوڈیشل پر بھیجنے کے بعد دوبارہ جسمانی ریمانڈ نہیں ہو سکتا، وکیل کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے عامر سعید عباسی سے۔ عامر، اس سارے کیس سے متعلق فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، کب تک سنایا جائے گا؟ دیکھیے، اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے پولیس کی اس درخواست پر جس میں پولیس کا یہ موقف ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل جو بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں مطلوب ہیں اور گرفتار ہیں، ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جو میجسٹریٹ نے بھجوایا وہ خلاف قانون تھا۔ ان سے جسمانی ریمانڈ ان کا دیا جائے، ان سے تفتیش کرنی ہے، بہت سی چیزیں برآمد کرنی ہیں اور یہ استدعا کی گئی ہے پولیس کی طرف سے۔ تاہم اس کی مخالفت کی ہے شہباز گل کے وکلا نے، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے جو 3 بجے سنا دیا جائے گا اور آج ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا شہباز گل دوبارہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ سیشن کورٹ 3 بجے یہ فیصلہ سنا دے گی۔ آج 3 گھنٹے سے زائد وقت لگا دلائل میں۔ پہلے جو پولیس پروسیکیوٹر تھے جن کی یہ درخواست ہے، ان کا یہ موقف تھا کہ جو ڈاکٹر شہباز گل ہیں ان کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کے جو زیر قبضہ اصل جو سمارٹ فون تھا وہ برآمد نہیں ہو سکا، وہ برآمد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ اس پوری جو پلاننگ تھی، کیونکہ یہ ابرپٹلی کوئی جو انٹرویو تھا وہ نہیں تھا بلکہ اس کے پہلے اس کی پوری پلاننگ کی گئی تھی، اس میں کون کون سے کردار ہیں ان سے متعلق تفتیش کرنی ہے، کچھ ڈیوائسز ہیں وہ برآمد کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ رائٹ ہے پولیس کا کہ وہ اپنی تفتیش فیئر طریقے سے کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ملزم کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جائے، کیونکہ صرف 2 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا تھا اور مزید تفتیش کرنا تھی، لیکن جوڈیشل میجسٹریٹ نے انہیں اجلت میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا، لہٰذا وہ جو حکم تھا میجسٹریٹ کا اس کو کالعدم قرار دے کر دوبارہ جسمانی ریمانڈ پر شہباز گل کو پولیس کے حوالے کیا جائے۔ تاہم اس درخواست کی مخالفت کی شہباز گل کے وکلا نے اور ان کا یہ موقف تھا کہ شہباز گل پر تشدد کیا گیا اور پولیس جو ہے وہ اپنی تفتیش مکمل کر چکی ہے، جو اصل موبائل فون تھا وہ پولیس کے حوالے ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پولیس نے جو تفتیش کے حوالے سے بھی موقف اپنایا ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ شہباز گل اپنے بیان کے اوپر قائم ہیں اور تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ اب شہباز گل سے کوئی برآمدگی نہیں کرنی اور تمام تر جو چیزیں ہیں وہ پہلے ہی برآمد ہو چکی ہیں، موبائل فون جو ہے وہ حوالے کیا جا چکا ہے، لہٰذا مخالفت کی شہباز گل کے وکلا نے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو اگر دوبارہ پولیس کے حوالے کیا گیا تو خدشہ ہے کہ انہیں دوبارہ تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لہٰذا عدالت کسی بھی صورت جو ہے وہ دوبارہ جو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا گیا شہباز گل کو، ان کو دوبارہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے نہ کرے، کیونکہ پولیس جو ہے وہ اس میں ان سے اپنے مطلب کا بیان ریکارڈ کرنا چاہتی ہے، لہٰذا کسی بھی صورت انہیں پولیس کے حوالے نہ کیا جائے۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو آج 3 بجے سنایا جائے گا اور فیصلہ یہ ہوگا کہ کیا شہباز گل دوبارہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اس بات کا فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری 3 بجے سنا دیں گی اور جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ بھی یہاں پر آئے گی اور اس کے علاوہ پولیس کی جو ٹیمز ہیں وہ بھی یہاں پر آئیں گی اور 3 بجے فیصلہ سنایا جائے گا ایڈیشنل سیشن جج کی طرف سے۔ بہت شکریہ آپ کا عامر سعید عباسی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کا مقصد عمران خان کے خلاف بیان دلوانا ہے۔ پی ٹی آئی کے MNAs اور صوبائی وزراء کو شہباز گل سے ملاقات کے لیے روکا گیا۔ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں، ملک سے کھلواڑ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے شہباز گل پر تشدد کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا۔ اصل میں اس ریمانڈ کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس طرح سے اس کو پہلے ٹارچر کیا گیا ہے اب پھر ٹارچر کیا جائے اور عمران خان کے خلاف جو ہے کو بیان لائے جائے۔ MNAs کو، منسٹرز کو، ان کو روکا گیا، ان کو تھریٹ کیا گیا کہ اگر آپ نے شہباز گل سے ملنے کی کوشش کی تو ہم آپ پہ پرچے کر دیں گے۔ پاکستان میں اس وقت پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں۔ 75 سال کے بعد آج پاکستان میں حالات یہ ہوئے ہیں کہ ہم اپنی بنیادی آزادیوں کے لیے جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس پاکستان سے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے جوڈیشل انکوائری کروائیں شہباز گل کے اوپر ٹارچر کی۔ آپ پاکستان سے نہ کھیلیں، پاکستان سے کھلواڑ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اینٹی انکروچمنٹ عدالت شرکی حلیم عادل شیخ کی ضمانت منسوخی کا معاملہ۔ اینٹی انکروچمنٹ پولیس نے عدالت کو گھیرے میں لے لیا۔ پولیس نے موبائلیں کھڑی کر کے عدالت میں داخلے کا راستہ بند کر دیا۔ اینٹی کرپشن پولیس گرفتاری کے لیے کورٹ روم کے باہر پہنچ گئی۔ حلیم عادل شیخ دوبارہ کورٹ روم میں چلے گئے۔
ضمانت منسوخی کے بعد حلیم عادل کے وکلا نے دوسری درخواست تیار کر لی ہے۔ اینٹی انکروچمنٹ عدالت شرکی حلیم عادل شیخ کی ضمانت منسوخی کا معاملہ اینٹی انکروچمنٹ پولیس نے عدالت کو گھیرے میں لے لیا۔ پولیس نے موبائلیں کھڑی کر کے عدالت میں داخلے کا راستہ بند کر دیا۔ اینٹی کرپشن پولیس گرفتاری کے لیے کورٹ روم کے باہر پہنچ گئی۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز لیاقت رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی لیاقت رانا بتائیے گا۔ دیکھیں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ یہاں اینٹی انکروچمنٹ کورٹ میں اس وقت بھی موجود ہیں۔ ان کی پہلی درخواست ضمانت عدالت نے اسپیشل جج نے مسترد کر دی تھی۔ اس کے بعد جو اینٹی انکروچمنٹ پولیس ہے اس کی بھاری نفری یہاں ان کو گرفتار کرنے پہنچی، لیکن حلیم عادل شیخ کورٹ روم سے باہر نہیں نکلے، جب اسپیشل جج نے اینٹی انکروچمنٹ پولیس کو ہدایت کی ہے کہ احاطہ عدالت میں نہ تو کوئی گرفتاری ہوگی اور نہ ہی کسی اور قسم کی کوئی کارروائی کی جائے گی۔ احاطہ عدالت کے باہر آپ گرفتار بھی کر سکتے ہیں ملزم کو، یا کوئی اور کارروائی کرنی تو احاطہ عدالت کے باہر کیا جائے۔ دوسری درخواست ضمانت عدالت میں دائر کی تھی حلیم عادل شیخ کے وکلا نے۔ عدالت نے چیمبر میں حلیم عادل شیخ اور وکلا کو طلب کیا اور درخواست ضمانت کی دوسری جو درخواست تھی اس کو سننے سے انکار کر دیا۔ عدالت کے اسپیشل جج کا کہنا تھا کہ عدالت اپنے ہی فیصلے کے خلاف دوسرا فیصلہ کیسے جاری کر سکتی ہے یا اپنا فیصلہ کیسے واپس لے سکتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جا سکتے ہیں، لہٰذا عدالت نے دوسری درخواست ضمانت سننے سے انکار کر دیا ہے۔ حلیم جیسے ہی اینٹی انکروچمنٹ پولیس دوبارہ اندر آئی تو حلیم عادل شیخ اپنے وکلا کے ہمراہ دوبارہ کورٹ روم میں چلے گئے، جبکہ ایس ایس پی ایسٹ اور دیگر پولیس افسران یہاں پہنچ چکے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری احاطہ عدالت کے اندر اور باہر موجود ہے، جبکہ کورٹ نے ہدایت کی ہے کہ حلیم عادل شیخ کو احاطہ عدالت میں سے گرفتار نہ کیا جائے۔ جی لیاقت رانا بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ پنجاب حکومت کے محکمہ داخلہ کے زیر انتظام ہے، تو کیا یہ تشدد پرویز الہی صاحب نے کروایا ہے؟ اور اگر یہ پرویز الہی صاحب نے کروایا ہے تو کیا یہ وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر کے ذریعے کروایا ہے؟ یہ محکمہ داخلہ جب سے ہاشم ڈوگر صاحب کے ہاتھوں میں آیا ہے، یہ کبھی کسی کو غلط ایڈریس پر نوٹس بھیج دیتے ہیں، کبھی کسی کا نام غلط لکھ دیتے ہیں، کبھی کسی کا پتہ غلط لکھ دیتے ہیں، کبھی غلط گھر پہ ریڈ کر دیتے ہیں۔ تو ایسے بندے سے یہی توقع تھی کہ وہ اپنی ہی حکومت کے قیدی پر تشدد کروائے۔ ایک طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تشدد ہوا ہے، دوسری طرف یہ بیانات آ رہے ہیں کہ تشدد نہیں ہوا۔ تشدد تو کسی پہ نہیں ہونا چاہیے، مگر کیا جب میاں نواز شریف کی دوائیاں بند کی جاتی تھی جیل کے اندر، کسی سپرنٹینڈنٹ کا تبادلہ ہوتا تھا؟ جب مریم نواز شریف صاحبہ کو سزائے موت کی چکی میں رکھا گیا، کسی جیل خانہ جات کے افسر کا تبادلہ کیا گیا تھا؟ جب رانا ثناء اللہ کو شدید گرمی میں 6x10 کی سیل میں بند کیا گیا، کیا کسی جیل سپرنٹینڈنٹ کا تبادلہ ہوا تھا؟ کیا جب شہباز شریف صاحب کو زمین پہ سلایا جاتا تھا اور بختر بند گاڑی میں بند کر کے لایا جاتا تھا، کسی جیل سپرنٹینڈنٹ یا ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا تبادلہ ہوا؟ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا لاڈلا جس نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف بیان دیا، جس نے ملک دشمن بیانیے کے حوالے سے بات کی، اس کو ایک رات جیل میں گزارنی پڑتی ہے تو پوری انتظامیہ ہل جاتی ہے اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے لے کے ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے۔ میں تو ریکویسٹ کروں گا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس کا سو موٹو نوٹس لیا جائے کہ ایک قیدی کی وجہ سے پوری جیل کی انتظامیہ تبدیل کر دی گئی ہے۔ یہ غضب خدا کا، اختیارات کا ناجائز استعمال اور کیا ہوتا ہے؟ یعنی جیل پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے، پنجاب میں پی ٹی آئی کا اور کاف لیگ کا الحاق ہے، محکمہ داخلہ اس کی ذمہ دار ہے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ تشدد کیا گیا اور اس کے بعد آپ افسران کے تبادلے کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ پرویز الہی صاحب نے تشدد کروایا شہباز گل پر، اور پھر ہاشم ڈوگر جو وزیر داخلہ ہے اس نے سپرنٹینڈنٹ کا اور ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا تبادلہ کر دیا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ پنجاب میں کس قسم کی حکومت ہے کہ جس کو سر پیر ہی نہیں پتا کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں اور کون کیا کر رہا ہے۔ دیکھیے، تفتیش کے دوران جو انکشافات ہوئے ہیں
पुलिस ने अपना मौक़िफ़ रखा है सामने और मज़ीद रिमांड की इस्तदा की है। और ये देखिए, वाइट कॉलर क्राइम में कोई मुल्क मुखालिफ बयानिया नहीं था, कोई एंटी स्टेट स्टेटमेंट नहीं थी, मगर आप देखें कि नैब के केसेस में 88 दिन का रिमांड है, 88 डेज, 60 70 दिन का रिमांड है। आहा चीमा एक फरशनाज अफसर हैं, उनके साथ टॉर्चर किया जाता था, वो आज तक गिला भी नहीं किया। ये पीटीआई वाले हैं जिनको आदत पड़ गई है कि हल्की सी सख्ती आए तो धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देते हैं, चीखें मारना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ क्या नहीं हुआ, और ये सियासी इंतकाम नहीं है। क्या अगर ये मुल्क मुखालिफ बयान ना दिया था शहबाज गिल ने, तो क्या शहबाज गिल जेल में होता? क्या उसको बिला वजह पकड़ा गया है? क्या उस पर चर्च डाली गई है? क्या उस पर हेरोइन डाली गई है? तो बात यह है कि आप लोग जुल्म की इंतहा करते रहे हैं और हमने उफ तक नहीं किया। जेलों के अंदर जो सलूक होता था, जो जिस्मानी रिमांड 60 से लेके 88 दिनों तक भी हुआ है, तो ये 2 दिन का रिमांड और 2 दिन की जेल में क्यों जलजले आ रहे हैं? क्यों पूरी इंतजामिया हिल के रह गई है कि अफसरान के भी तबादले हो रहे हैं, इल्जामात भी लग रहे हैं, चीखो पुकार भी है? तो हौसला कीजिए, या तो मुल्क मुखालिफ बयानिए को खुल के उसकी तरदीद करें, उसकी मजम्मत करें, और चीफ ऑफ स्टाफ की पोजीशन पे एक आदमी है, वो चीफ ऑफ स्टाफ किसका है? वो इमरान खान का है। तो क्या इमरान खान साहब ने बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने चीफ ऑफ स्टाफ को स्टेटमेंट देने पे चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से बरतरफ किया? इसका जवाब है नहीं। तो या आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, या आप उस मुल्क दुश्मन बयानी के साथ खड़े हैं जिसको शहबाज गिल ने प्रमोट किया। आपको तो चाहिए था कि आप पहले दिन ही एक नोटिफिकेशन निकालते कि शहबाज गिल चीफ ऑफ स्टाफ नहीं रहेगा, क्योंकि उसने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। और इस सारे खेल में परवेज इलाही साहब पीछे से बैठकर डोरे हिला रहे हैं, और वो इस मुल्क दुश्मन बयानी के सबसे बड़े प्रमोटर इसलिए हैं क्योंकि वो आज जेल की इंतजामिया को चेंज कर रहे हैं, वो जेल में मुलाकातें करवा रहे हैं, वीवीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो ये सारे ताने बाने मिलते हैं परवेज इलाही साहब से भी। तो क्या परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को ये तजवीज़ दी कि शहबाज गिल को चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से बरतरफ किया जाए और इस बयान से दर किया जाए? नहीं, क्योंकि ये जो फॉरेन फंडिंग है, ये मुल्क दुश्मनों से जो पैसे लिए हैं, उसका उस मुआवजे के एवज कुछ काम दिखाना था ना, वो काम करके दिखाया। पहले स्टेटमेंट दी कि मैं इक़्तिदार से बाहर ज्यादा देर रहा तो खुदा ना खास्ता कहा कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। अब इस मुल्क दुश्मन बयानियों को परवान चढ़ा रहे हैं, और इसमें काफ लीग मुकम्मल साथ है। मोनिस इलाही ने एक दफा भी मजम्मत नहीं की, और आप देखें कि पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है, जेल के अफसरों के तबादले हो रहे हैं। पहले तशद्दुद की कहानी घड़ी जाती है, उसके बाद जेल के अफसरों का तबादला किया जाता है। भाई आपने तशद्दुद किया और आप ही अफसरों को हटा रहे हैं, ये मतलब मुझे समझ नहीं आई कि जेल पंजाब हुकूमत की है, वो कहते हैं कि तशद्दुद हुआ, और उसके बाद अफसरान के तबादले हुए, फिर कह रहे तशद्दुद नहीं हुआ। तो ये जेल के अफसरान को हटाने का बहाना था कि तशद्दुद हुआ है जी। तो परवेज इलाही साहब क्यों किया तशद्दुद? और अगर गलत किया तो फिर जेल के अफसरान को हटाया, अगर सही किया तो फिर जेल के अफसरान को क्यों हटाया? और अगर तशद्दुद नहीं हुआ तो फिर जेल के अफसरान को हटाने का क्या जवाब है? ये नाअहलों नालायकों का एक टोला है जो इस मुल्क में एनार्की फैलाना चाहते हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं, मुल्क दुश्मन बयानियों को प्रमोट करना चाहते हैं। और ये आपने देख लिया जो पिछले 2-4 दिनों में हुआ कि कैसे एक के बाद एक बयान दूसरे से नहीं मिलता। और आज एक और मौजूद जिसमें मैं बात करना चाहता हूं, वो इमरान नियाजी साहब के कागजात नामजदगी हैं जो मुख्तलिफ हलकों में दाखिल हुए हैं। आज फैसलाबाद में और ननकाना में इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है, क्योंकि कुछ उनके नॉमिनेशन पेपर्स पर जाली दस्तखत किए गए थे।
اور فیصلہ آباد میں ایک نامینیشن پیپر ایسا ہے جس پر تجویز کنندہ کسی اور شہر کا ہے، وہ تو نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوں گے، اور اگر وڈرا کرنے ہیں تو امیدوار کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اس کو وڈرا کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں 3-4 معاملات ہیں۔ نمبر 1، القادر یونیورسٹی ٹرسٹ، یہ زلفی بخاری صاحب کا قائم کردہ ٹرسٹ ہے جو عطیات کے ذریعے چلتا ہے، مگر اصل مقصد وہ جو توشہ خانہ کے کمائے ہوئے پیسے، جو پنجاب میں کرپشن سے کمائے ہوئے پیسے، اس پیسے کو بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا ذریعہ تھا یہ القادر ٹرسٹ۔ اب اس کی جو امینڈڈ ٹرسٹ ڈیڈ ہے جو ہم نے جمع کرائی ہے، اس میں عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے دستخط ہیں۔ یہ ایک پرائیویٹ ٹرسٹ ہے 2 لوگوں کے مابین۔ اب جب ایک ٹرسٹ پرائیویٹ ٹرسٹ ہوتا ہے اور میاں بیوی کے دستخط ہوتے ہیں، وہ آپ کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ اب جب آپ نے اس ٹرسٹ کو ڈکلیئر نہیں کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جہانگیر خان ترین صاحب کو ایک ٹرسٹ ڈکلیئر نہ کرنے پر نااہل کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ یہ ٹرسٹ کا مقصد پیسے کو پارک کرنا ہے۔ اب یہ دستاویزات سامنے آ گئے ہیں جس میں القادر یونیورسٹی کا جو ٹرسٹ ہے اس میں 2 ہی ٹرسٹیز ہیں، عمران خان صاحب اور بشرا صاحبہ، اور دونوں کے سائن موجود ہے۔ اور عمران خان صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی میں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تحت یہ تمام نامینیشن پیپرز ان کے وہ ریجیکٹ ہونے چاہیے تھے کیونکہ مس ڈیکلیریشن ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو کلیئر کٹ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جہانگیر خان ترین کے کیس کے تناظر میں کہ آپ ایک ٹرسٹ کو ڈکلیئر نہ کریں اور اس کے بعد نامینیشن پیپر جمع کرا دیں، اس میں بھی کوئی کاغذ ساتھ نہ لگائیں، تو یہ کلیئر مس ڈیکلیریشن ہے۔ میں حیران ہوں کہ کچھ جگہ پہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیسے ہو گئے۔ آج جن جگہوں پر یہ کیس لگے ہیں ہمارے وکلا کی بھرپور تیاری ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آج یہ کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوں گے، کیونکہ اس میں ایک اور فیروز والا کی زمین کا بھی معاملہ ہے جس کو عمران خان صاحب نے کئی 100 کنال زمین کو وراثتی زمین دکھایا ہے، حالانکہ وہ 70 لاکھ کے عوض ایک نگت نامی خاتون سے خریدی گئی زمین ہے۔ اس کے تمام دستاویزات موجود ہیں، وہ بھی مس ڈیکلیریشن ہے، جھوٹ بولا گیا ہے۔ تو یہ تمام معاملات آج متعلقہ ریٹرننگ افسر کے سامنے اٹھائے جائیں گے، اور القادر والے کیس میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ وہ نااہل نہ ہوں اور ان کے کاغذات منظور کیے جائیں۔ اتنی بڑی چیز آپ چھپا لیں